وہ قومیں زندہ رہتی ہیں جو اپنی تاریخ کو زندہ رکھتی ہیں، اور وہ قومیں مر جاتی ہیں جو اپنی تاریخ سے دامن چھوڑا لیتی ہیں۔ اسلام تاریخ منانے کا حکم دیتا ہے، تاریخ مٹانے کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اسلام روایات کو منانے کا حکم دیتا ہے، روایات سے انحراف کا حکم نہیں دیتا ہے۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہمارا ایک پورا فریضہ حج، ہمارا ایک پورا رکن اسلام صرف روایات کے سہارے نہ ہوتا۔ یہ صفا اور مروہ کی صحیح کسی کے نقش قدم کی اتباع ہے یا نہیں ہے؟ یہ طواف خانہ کعبہ کسی کے طواف کی اتباع ہے یا نہیں ہے؟ یہ منی کے میدان میں قیام کسی کے قیام کی اتباع ہے یا نہیں ہے؟ یہ عرفات میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا کسی کے قبول توبہ کی علامت ہے یا نہیں ہے؟ پتا چلا تاریخ میں جہاں جہاں کوئی نقش چھوڑا ہے مسلمان اسے مناتا بھی ہے، اسے سیلیبریٹ بھی کرتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ اور لوگ ہوتے ہیں جو تاریخ کے نقوش کو مٹایا کرتے ہیں اور زمانے کی سطح سے کھرچا کرتے ہیں۔ نبی کی میلاد نہ مناؤ، نبی کا دن نہ مناؤ، کسی کی یاد نہ مناؤ، حتیٰ کہ نبی کی والدہ محترمہ کی قبر انور کا کوئی اثر موجود ہو تو اسے بھی مٹا دو۔ یا اور ہوتے ہیں جو اپنی تاریخ کو کچلتے ہیں۔ آج دنیا کا مزاج یہ ہے کہ دنیا تو زمینیں کھود کھود کے اپنی تاریخ نکال رہی ہے، ٹکسلا کو کھود کے نکال رہی ہے، کسی اور مقام کو کھود کے نکال رہی ہے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ یہودی کا عالم یہ ہے کہ مسجد اقصی کی دیواروں کے نیچے کھدائی کر رہا ہے تاکہ وہ اپنے موسیٰ کا مقدس پتھر تلاش کر سکے۔ وہ تو پتھروں کو تلاش کر رہے ہیں اور ہم زندگیوں کو مٹا رہے ہیں، ہم تاریخ کو مٹا رہے ہیں۔ مٹنے والی قوم کا انداز یہی ہوتا ہے، ایک زندہ قوم اپنے آثار کو زندہ رکھتی ہے، اپنی تاریخ کو زندہ رکھتی ہے، اپنے روایات کو زندہ رکھتی ہے، اپنے کلچر کو زندہ رکھتی ہے، اپنے آئین کو زندہ رکھتی ہے، آداب حیات کو زندہ رکھتی ہے۔ تاریخ نے جہاں جہاں زندگی کا کوئی نقش مرتب کیا ہے اس نقش کو زندہ بھی رکھتی ہے، اس کی اتباع بھی کرتی ہے۔ میرے عزیزوں اور میرے دوستوں، میں یہ عرض کر رہا تھا شب برات بھی زمانے کا ایک حصہ ہے، زمانے کے اندر ہے۔ قرآن عظیم کی آیت کریمہ پڑھی، احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ وہ لوگ جو کچھ حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں اور کچھ پر نہیں کرتے ان کی بات دوسری ہے، لیکن جو سب حدیثوں پہ عمل کرتے ہیں وہ شب برات مناتے ہیں۔ عجیب بات، حدیث کے نام پہ حدیث کا قتل آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ حدیث کے نام پہ حدیث سے انحراف آج تک کبھی نہیں دیکھا ہوگا آپ نے۔ بہرکیف جو سرکار کی ہر حدیث کو جانتے ہیں، ہر حدیث کو مانتے ہیں، ہر حدیث پر عمل کرتے ہیں، وہ جب بھی شب برات کا مہینے کا دن آتا ہے تو پوری رات جاگتے ہیں۔ اس دن میں پہلے ہی اہتمام کرتے ہیں، پوری رات جاگتے ہیں، پوری رات اللہ کی بارگاہ میں سربسجو ہوتے ہیں، اپنے آنسوؤں کی نذر پیش کرتے ہیں، اپنی بندگی پیش کرتے ہیں، اپنا احساس گناہ پیش کرتے ہیں، اپنا انفعال پیش کرتے ہیں، اور آنسوؤں کی نذر پیش کر کے اپنی مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنے والدین کی مغفرت طلب کرتے ہیں، اپنی نجات مانگتے ہیں، اپنے اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتے ہیں۔ پروردگار عالم جو رحیم و کریم ہے، بڑا غفار ہے، بڑا مہربان ہے، جس کا یہ عالم ہے اللہ اکبر کہ اس نے انسانی زندگی کو امید و بیم کا وہ مزاج عطا فرمایا ہے کہ اللہ سے ڈرتے بھی رہو اور اللہ سے مکمل امید بھی رکھو۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے، جو تمام عالموں کا پروردگار ہے۔ تمام تعریف اللہ کے لیے کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ جو پالنے والا ہے تعریف بھی اسی کی جائے گی، جو پالنے والا ہے توصیف بھی اسی کی جائے گی، جو پالنے والا ہے اسی کی حمد بیان کی جائے گی، جو پالنے والا ہے اسی کا ذکر کیا جائے گا۔ الحمد، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے۔ اس کی علت یہ ہے کہ وہ رب العالمین ہے، وہ ساری کائنات کا پالنے والا ہے، اور رب العالمین ہونا اس کی مجبوری نہیں ہے کہ اس نے پیدا کر دیا ہے اس لیے وہ پالے گا ہی، وہ اس لیے پال رہا ہے کہ وہ رحمان بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ ہر آنے والا جملہ پہلے آنے والے گزشتہ جملے کی علت متعین کر رہا ہے، سبب متعین کر رہا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام عالموں کا پالنے والا ہے۔ تمام عالموں کا پالنے والا کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ رحمان و رحیم ہے، وہ اپنے رحم سے پال رہا ہے، وہ اپنے کرم سے پال رہا ہے، وہ اپنی مہربانی سے پال رہا ہے، وہ پالنے پہ مجبور نہیں ہے، پالنا اس کی پابندی نہیں ہے، کسی کا کوئی جبر نہیں ہے، جیسا کہ بعض باطل فرقوں نے یہ سمجھا ہے کہ اگر وہ پیدا کرنے والا ہے تو ہمیں ضرور پالے گا۔ جو کچھ مصالح انسان کے لیے، جو کچھ انسانی مصلحتوں کے لیے جو چیز ضروری ہے وہ اس کے اوپر واجب ہے، نہیں، وہ غنی ہے، وہ بے نیاز ہے، اس پہ کچھ بھی واجب نہیں ہے۔ وہ پال رہا ہے تو اپنے کرم سے پال رہا ہے، وہ پال رہا ہے تو اپنے انعام سے پال رہا ہے۔ اب پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا،
پورے قد سے جو کھڑا ہوں یہ کرم ہے تیرا، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ آج اگر ہم پورے قد سے کھڑے ہیں تو یہ بھی اللہ کا کرم ہے، یہ اس کا سہارا ہے جو اس نے کرم ہے جو اس نے ہمیں کھڑا رکھا ہے۔ وہ رحمان و رحیم ہے اس لیے پال رہا ہے، مگر رحمان و رحیم ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم یہ سوچنا شروع کر دو، تمہارے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ چونکہ اللہ رحمان اور رحیم ہے اس لیے وہ ہمیں معاف کر ہی دے گا۔ کسی ظالم نے کہا تھا نا، خدا یہ حشر میں پوچھے گا پارساؤں سے گناہ کیوں نہ کیا، کیا خدا رحیم نہ تھا؟ معاذ اللہ، اللہ کی رحمت کا سہارا لے کر کے گناہ کرنا یہ بڑی جفاکاری ہے، یہ بڑا ظلم ہے، یہ بڑی زیادتی ہے، یہ انحراف ہے، یہ بغاوت ہے، اور اللہ کے رحمان و رحیم کے تصور کا غلط استعمال ہے۔ اس لیے فوراً فرما دیا گیا مالک یوم الدین، وہ رحمان و رحیم تو ہے مگر بدلے کے دن کا مالک بھی ہے، وہ قیامت کے دن کا مالک بھی ہے، اس لیے اس کو رحمان و رحیم ضرور سمجھو، مگر ڈرتے رہو کہیں پکڑ نہ لیے جاؤ، کہیں مواخذہ نہ ہو جائے۔ ترتیب یہ رکھی کہ رحمان و رحیم پہلے فرمایا اور مالک یوم الدین بعد میں فرمایا، تاکہ پوری زندگی رحمت طلب کرتے رہو، مالک یوم الدین کی بارگاہ میں حاضری سے پہلے رحمت کے مستحق ہو جاؤ، اس کی رحمانیت کا صدقہ حاصل کر لو، اس کا کرم حاصل کر لو زندگی کی ہر سانس میں۔ اس لیے رحمان و رحیم پہلے کہا گیا ہے، زندگی میں اس کا رحم طلب کرو، زندگی میں اس کی مہربانی طلب کرو، زندگی میں اس کی عنایات طلب کرو، زندگی میں اس کا کرم طلب کرو، زندگی میں اس کی بخشش طلب کرو، تاکہ جب یوم الدین جلوگر ہو، قیامت جلوگر ہو تو رحمان و رحیم کے کرم کے ساتھ اٹھائے جاؤ، تمہارا مواخذہ نہ ہو، تمہاری گرفت نہ ہو، تمہیں جہنم کے دہکتے ہوئے شعلوں میں نہ ڈال لیا جائے، تمہیں انحراف کی بنیاد پر سزا نہ دی جائے۔ اس لیے زندگی میں رحمان و رحیم کے مقدس دامن کرم سے وابستہ ہو جاؤ، اس کی مہربانی طلب کرو، رحمان و رحیم کی سے مغفرت مانگو۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وہ رحمان بھی اور رحیم ہے، اور کیسا رحمان و رحیم ہے! اللہ تبارک و تعالی خدا قدیر و جبار نے جو نظام پیدا فرمایا ہے کائنات کا، اس نظام میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ رحمت کے ذریعے سے ہو رہا ہے، رحمت کے وسیلے سے ہو رہا ہے، رحمت کی بنیاد پر ہو رہا ہے۔ اگر رحمت نہ ہوتی تو کوئی بچہ پرورش نہ پا سکتا، اگر رحمت نہ ہوتی تو کوئی پرندہ پرواز حاصل نہ کر سکتا، اگر رحمت نہ ہوتی تو سطح آب پہ کوئی مچھلی تیرتی ہی نظر نہ آتی، اگر رحمت نہ ہوتی تو پانی کی سطح میں، پانی کے اندر کوئی بھی جانور زندگی نہ پا سکتا، اگر رحمت نہ ہوتی تو پہاڑوں کی بلندیوں پر کوئی بھی انسیکٹ اور کیڑا سانس نہ لے سکتا۔ آج اگر پوری دنیا سانس لے رہی ہے تو رحمت کی بنیاد پر، اللہ کے کرم کی بنیاد پر۔ اللہ کی رحمت ہر چیز کو پال رہی ہے، ہر چیز کو پروان چڑھا رہی ہے، ہر چیز کی پرورش کر رہی ہے۔ کیا آپ نے سطح آب پہ تیرنے والی کسی مچھلی کو نہیں دیکھا ہے؟ جب آپ برسات کا زمانہ آتا ہے، نئی نئی برسات ہوتی ہے، تالاب بھر جاتے ہیں، تو سطح آب پہ ایک مچھلی ہوتی ہے جو اپنے ننھے ننھے بچوں کے ساتھ ٹہل رہی ہوتی ہے، چر رہی ہوتی ہے۔ آپ نے بارہا مشاہدہ فرمایا ہوگا، آپ نے بارہا دیکھا ہوگا، کئی ہزار بچے ہوتے ہیں جو ماں کے گرد طواف کر رہے ہوتے ہیں، ماں کے گرد حالہ بنائے ہوتے ہیں، ماں کے گرد حلقہ بنائے ہوتے ہیں، ماں کے گرد دائرہ بنائے ہوتے ہیں۔ حلقہ اور دائرہ یقیناً زندگی کی علامت ہے، اسی لیے تو ماں کے گرد حلقہ بنائے ہوتے ہیں، ماں کے گرد دائرہ بنائے ہوتے ہیں۔ دائرے میں آنے والا آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے، حلقے میں آنے والا آفات سے محفوظ ہو جاتا ہے، کسی محفوظ سرکل میں داخل ہونے والا قیامتوں سے محفوظ ہو جاتا ہے۔ تم بھی کسی سرکل میں داخل ہو جاؤ، محفوظ ہو جاؤ گے۔ مچھلی ہے، مچھلی ہے جو ایک دائرہ بنا رہی ہوتی ہے اور وہ اپنے بچوں کو تحفظ دے رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو تیرنا سکھا رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو سطح آب پر چلنا سکھا رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو موجوں سے مقابلے کی طاقت دے رہی ہوتی ہے، وہ اپنے بچوں کو حوادث سے ٹکرانے کی قوت دے رہی ہوتی ہے۔ وہ ننھے ننھے بچے جو سطح آب پر نظر آتے ہیں بظاہر کتنے کمزور ہیں، مگر اللہ کی رحمت تو دیکھو، وہ رحمان اور رحیم ہے۔ ایک مچھلی ان سب کو تحفظ دے رہی ہے، ایک ذرا ننھا سا پتھر آپ نے پھینکا، ماں ڈوبی تو ساتھ ساتھ سارے بچے بھی غائب